السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو تجوید کے بارے میں ہے۔ تجوید میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک نیا سبق۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اسکرین پر کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے وہ ہیڈنگ ہے سبق نمبر 4 کا، قرآن کو کتنی تیزی سے پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ سرعت التلاوہ، مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے سپیڈ سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سپیڈ جو ہمارا ہوتا ہے نا، جو قرآن کی تلاوت کا سپیڈ ہوتا ہے، کتنے تیزی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پورا سبق ہوگا آج، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے کی کچھ طریقے و آداب ہیں۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ کتاب ہے کس کی اور ہم اس کو پڑھتے کیوں ہیں، یہ مطلب ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو قرآن کو کتنی تیزی سے، یعنی سپیڈ جو ہمارا ہوتا ہے، پڑھنے کی رفتار جو ہوتی ہے، اس کتنے سپیڈ سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے 3 جائز رفتاریاں ہیں، یعنی قرآن کو اتنے سپیڈ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے سپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں تیزی سے، اس کے لیے 3 طرح کی جو ہے نا سپیڈ کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے التحقیق۔ اب تحقیق کیا ہے، کون سا سپیڈ ہے؟ تحقیق کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو یقینی بنانا، یعنی یقینی بنانے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کامل درجے تک پہنچانا، جس میں سے نہ کچھ گھٹایا جائے اور نہ اس میں کچھ بڑھایا جائے، اور اسے ترتیل بھی کہتے ہیں۔ ترتیل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تمام حروف کو قرآن کے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، تجوید کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے مخرج و صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، تمام مدود کو پورا ادا کرنا۔ ہر مد کو، جو مدود ہوتے ہیں نا قرآن میں، مدیں ہوتی ہیں لمبائی، جو ہم حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ان حروف کو تمام مدود وغیرہ کو پورا ادا کرنا۔ حمزہ، تشدید، اظہار و اقلاب، اخفاء و ادغام وغیرہ جو نون ساکنہ اور تنوین کے جو احکام ہیں، اور ان میں میم اور نون پر جب غنہ آتا ہے ان کو صحیح طرح سے ادا کرنا، اور قرات کے تمام غلطیوں سے بچنا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا کہ ہر حرف سمجھ میں آئے، ہر صفت و مخرج اور وقف ابتدا کا لحاظ رکھا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے تدبر اور غور و فکر جو ہے، قرآن کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے، معنی کیا ہے، کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ سارا سوچ سمجھ کر جب قرآن پڑھتے ہیں، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن میں سارے جتنے بھی آداب ہیں، جتنے بھی تلاوت کے قوانین ہیں، قواعد ہیں، جتنے بھی احکام تجوید وغیرہ ہیں، ان سب کو جب انسان لے کر چلتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ یہ جو سپیڈ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت کم سپیڈ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، آہستہ آہستہ تلاوت کرتا ہے، یعنی سپیڈ بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے بڑے قاری جو پڑھتے ہیں قرآن کو، تو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم تحقیق کہیں گے، اس کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ اتنا بھی سپیڈ کم نہ ہو، اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سپیڈ اتنا بھی کم نہ ہو کہ حروف مدوں میں بدلے جائیں۔ یعنی جیسے چھوٹے بچے تلاوت کرتے ہیں نا، کہ آیات کو یا اعوذ باللہ بسم اللہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کے جب اس طرح پڑھتے ہیں، تو اتنا بھی سپیڈ کم نہیں ہونا چاہیے ترتیل وغیرہ سے۔ نہ سپیڈ زیادہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں نہ کچھ بڑھانا ہے اور نہ اس میں سے کچھ کم کرنا ہے، تو معتدل رہنا ہے بالکل، تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، تجوید کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہمیں کہا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا، یہ تحقیق اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ان کو تحقیق کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے تلاوت کو سپیڈ سے جب پڑھتے ہیں، تو پہلی سپیڈ ہے جو سب سے کم سپیڈ ہے، جو بالکل آرام سے ٹہر کر جو پڑھا جاتا ہے، اس کو ترتیل بھی کہتے ہیں، تحقیق ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے تدویر۔ لغوی معنی ہے کسی چیز کا اپنے مرکزی نقطے کے گرد گھومنا، یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پہ گھومتی رہتی ہے،
تو اس کو ہم کہیں گے تدویر، یعنی کسی چیز کا اپنے جگہ پہ گھومنا۔ تو اس کو تدویر ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تحقیق سے تو تھوڑا سا سپیڈ ہم زیادہ دے رہے ہیں، لیکن جو اس کے بعد والا سپیڈ ہے اس سے کم ہے، تو یہ سینٹر والا سپیڈ ہے، اس لیے ہم اس کو تدویر کا نام دیتے ہیں۔ نہ زیادہ سپیڈ سے پڑھتے ہیں اور نہ زیادہ جو ہے کم سپیڈ میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم اسی لیے اس کو جو ہے نا تدویر کہتے ہیں، کہ یہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے، دونوں کے مابین ہے، دونوں کے، اس کو توسط بھی کہتے ہیں۔ تو ابھی آگے چلتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ تلاوت کے جائز 3 طریقوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قرات کی سپیڈ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اسے توسط بھی کہتے ہیں۔ توسط کا مطلب ہے بیچ میں، کوئی چیز جو ہے نا سینٹر میں ہوتی ہے، کوئی چیز نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، مطلب نہ زیادہ ادھر نہ زیادہ ادھر، تو سینٹر میں ہوتی ہے، معتدل رہنا، نہ ادھر ہونا زیادہ نہ اس طرف ہونا، مطلب سینٹر میں رہنا۔ تو اس لیے جو ہے نا تدویر بھی ایک قسم یہ ہے کہ نہ زیادہ سپیڈ سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قرآن، اور نہ زیادہ کم سپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ تدویر مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور تحقیق و حدر کے درمیان ہے، اسی لیے کیونکہ سینٹر میں ہے، تو یہ تحقیق و حدر جو ہے آخری قسم جو ہے اس کی ہے، تو ان کے درمیان والا یہ قسم ان کے درمیان کی قسم ہے، تو تدویر اس کو کہیں گے۔ تو ابھی آگے جا کے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تیسری جو قسم ہے الحدر، ٹھیک ہے؟ اچھا، الحدر جو ہے لغوی معنی اس کے یہ ہیں تیزی کے ساتھ جانا، تیزی کے ساتھ جانا مطلب سپیڈ سے جانا۔ اونچائی سے جب نیچے کی طرف کوئی جاتا ہے نا تو کتنی سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے، اونچائی کی طرف سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سپیڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود انسان جو ہے نا، انسان کی سپیڈ خود بخود بن جاتی ہے۔ تو یہ حدر جو ہے اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ، یعنی تجوید کے احکام پر عمل کرتے ہوئے سپیڈ سے تلاوت کرنا، اتنی سپیڈ سے تلاوت کرنا جو جائز ہے، ابھی بتا رہا ہوں۔ اس میں نیت زیادہ نیکیاں کمانے کی ہوتی ہے، یعنی کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میں زیادہ تلاوت کروں، پارہ پڑھوں، 2 پارے پڑھوں، تو اس لیے ان کو جو ہے نا سپیڈ کی اجازت ہے، تھوڑا سپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا سپیڈ سے نہیں پڑھ سکتے جتنے سپیڈ ہمارے لوگ دے رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اتنی سپیڈ سے پڑھنا جس میں احکام جو ہیں تجوید کے ان پہ عمل ہو جائے۔ یہ نیکیاں کمانے کے چکر میں نا کہ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں 3 پارے پڑھوں، 4 پارے پڑھوں، دن میں 5 پارے پڑھتا ہوں ماشاءاللہ سے، کوئی 10 پارے پڑھتا ہے، کہتے ہیں میں جو ہے نا میرے دادا نانا وغیرہ جو ہوتے ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں نا کہ روزانہ 2 پارے پڑھتے تھے، 10 پارے پڑھتے تھے، 20 پارے پڑھتے تھے، تو نیکیوں کی وجہ سے جو ہے نا سپیڈ سے تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے کہ غلطی کرتے ہیں تجوید میں، کیونکہ نہ تو غور و فکر تو دور کی بات ہے، وہ تو دور کی بات ہے، کیونکہ نہ تو معنی سمجھتے ہیں زیادہ لوگ، نہ اس کے الفاظ کے جو ہے نا ادائیگی صحیح طرح سے ہوتی ہے ان سے، تجوید کے احکام پر کوئی عمل نہیں ہوتا، اور سپیڈ سے اتنا سپیڈ سے تلاوت کرتے ہیں کہ حروف کھاتے ہیں، حروف کھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرف چھوڑ دیا، اور کسی کو مد جو ہے نا مدود تو بالکل ہوتے ہی نہیں ہے، بس جیسے من السماء 4 حرکات ہیں، وہ کہتے ہیں من السماء، مطلب کیوں کہ سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا مدود کو ختم کرنا یا حروف کو کھانا، خود جس میں بیچ میں سے کچھ حروف کھائے جاتے ہیں، مطلب جیسے ہوتی ہے نا تلاوت سپیڈ سے کریں گے تو ظاہری باتیں غلطیاں ہوں گی، تو اتنے سپیڈ سے تلاوت مت کرنا، اتنے سپیڈ سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے جس میں جو ہے نا نیکیوں کی چکر میں جو ہے نا آپ تجوید کی غلطیاں بھی کریں اور قرآن کو صحیح طرح سے پڑھیں بھی نہیں۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو غور اور فکر تدبر کے ساتھ معنی سمجھ کر پڑھا جائے، سیکھا جائے، اور آرام سے اتنے سپیڈ سے قرآن کو ہم پڑھیں، اتنے سپیڈ سے تلاوت کریں، اتنی سپیڈ سے ہم ٹہر کر قرآن کو پڑھیں کہ کم از کم غلطیاں تو پتہ ہوں، ہمیں غلطیاں تو سمجھ میں آئیں کہ ہم یہ حروف پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، صحیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا علماء اس چیز سے ڈرتے ہیں، کہ ڈر جو ہے اس چیز کا ہے کہ حدر میں جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ حروف کو چھوڑ دیتے ہیں، مدود کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تجوید میں جو ہے نا غلطیاں آتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس سے انہوں نے بہت احتیاط ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا دوسری جو قسم تھی تدویر جو ہے، اسی لیے اس پر زور دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں غلطیاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ تجوید کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تجوید کے احکام پر عمل ہوتا ہے، اور زیادہ سپیڈ سے نہیں پڑھتے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حروف کو کھایا نہ جائے، یعنی ایک حرف کو دوسرے میں نہ ملایا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو بتایا میں نے کہ حروف کھائے جاتے ہیں، اس میں 2 حروف کو جو ہے نا ملا کر پڑھا جاتا ہے، سپیڈ ہوتی ہے نا، تو اس لیے حروف تو کھائے جائیں گے، اس میں حروف چلے جائیں گے۔
قرآن خوانیوں میں اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا جو گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن خوانی جو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ قرآن خوانی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پارے دیے جاتے ہیں، اور پارے جو ہے نا وہ اتنے سپیڈ سے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ کوئی 15-20 منٹ کے اندر پارا پڑھ لیا، کسی نے 30 منٹ کے اندر پارا پڑھ لیا، بس 2-3 گھنٹے کے اندر قرآن ختم۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے کہ مطلب قرآن کو ہم نے سمجھا کیا ہے کہ صرف ہم نیکیوں کے چکر میں قرآن کے الفاظ کو بھی ہم نے غلط کر دیا، غلط پڑھ لیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، جو تلاوت کی ہے، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی جو تلاوت ہے، سپیڈ ہے، یہ 3 قسم کی سپیڈ جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ تینوں قسمیں جو ہیں ترتیل کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی تلاوت جو ہے، 3 قسم کی سپیڈ جو ہے، اس کی اجازت ہے۔ ان 3 قسم کی سپیڈ میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اتنی سپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب تینوں سپیڈ یعنی تحقیق و تدویر یا توسط، تدویر کو توسط بھی کہتے ہیں، ہم کو بتایا تھا توسط سینٹر والا ہے، اور حدر جو ہے، ان تینوں قسموں کو ہم ترتیل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیل ہیں، ترتیل کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ ترتیل اللہ کا حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کیونکہ اگر ترتیل کے زمرے میں نہ آئیں گے تو پھر یہ سپیڈ ہی ناجائز ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں سپیڈیں جو ہیں ان سب کو ترتیل کے زمرے میں ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ ان تینوں سپیڈ سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی دوسری سپیڈ نہیں ہے۔ جس طرح رمضان وغیرہ میں تراویحوں میں سپیڈ سے تراویحاں پڑھتے ہیں لوگ، اس میں مقابلے ہوتے ہیں کہ کون جلدی پڑھے گا، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، کیونکہ نہ تو قرآن میں انہوں نے غور و فکر کیا، نہ قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھا۔ جو قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھے گا نہیں تو قرآن کے معنی کیا سمجھے گا؟ تو اسی لیے قرآن کا پہلے تجوید کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تجوید سیکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور سیکھنا ضروری ہے کہ ہم کتنی تیزی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن کے ماہر ہوں گے، جب آپ تجوید پڑھ چکے ہوں گے، جب آپ کو تجوید سمجھ آئے گی، تب جا کے آپ جو ہے نا قرآن کو ان 3 سپیڈوں سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ رک رک کر پڑھیں گے، نہیں تو غلط پڑھیں گے، نہیں تو الفاظ جو ہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ان 3 طریقوں کے ساتھ ان 3 طریقوں کے ساتھ قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، تینوں طریقے جائز ہیں سپیڈ کے، ٹھیک ہے، مگر شرط یہی ہے کہ تجوید کے احکام اور تدبر کا لحاظ رکھا جائے۔ اب تحقیق، تدویر و حدر میں کیا فرق ہے؟ یہ صرف ایک خلاصہ سا ہے چھوٹا سا اس سبق کا، کہ کس سپیڈ سے پڑھنا بہتر ہے، مطلب بہتر کس سپیڈ سے، اگر ہم تینوں سے پڑھ سکتے ہیں، بہتری کس میں ہے؟ تو تحقیق میں ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تحقیق جو پہلی قسم ہے۔ ترجمہ، معنی، مطلب بہت سے علماء ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، معنی بھی سمجھتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سلو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو تلاوت کم اور غور و فکر اور سمجھنا اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو قرات کم ہوتی ہے، اس میں سبق کم پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی وغیرہ میں فکر ہوتی ہے، تفسیر پڑھا جاتا ہے تو کم پڑھتے ہیں، لیکن غور و فکر اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تجوید کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، حروف، الفاظ اور جملوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، ہر حرف کو اس کا حق کی ادائیگی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر حرف کو اس کا حق دینا، یہ تجوید کا، یہ قرآن کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ تجوید کا رکن ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے تحقیق میں، پہلی جو قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے تدویر یا توسط اور حدر، یعنی تینوں جو آخر 2 قسمیں ہیں، تو دونوں میں جو ہے نا ان میں بھی احکام تجوید کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن ان میں سپیڈ تحقیق کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نیکیاں کمانے کی غرض ہوتی ہے، اس میں تلاوت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سبق زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس میں غور و فکر زیادہ نہیں ہوتا، تلاوت کے بارے میں سوچا جاتا ہے، تلاوت زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ حدر میں زیادہ نیکیوں کی فکر ہوتی ہے اور تحقیق میں غور و تدبر مقصود ہوتا ہے، لیکن غور و تدبر تب ہی ممکن ہے جب قرآن کے معنی سمجھ آتی ہوں۔ جب کسی نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ترجمہ نہیں پڑھا ہے، تفسیر نہیں پڑھا ہے، تو وہ تحقیق سے کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو تحقیق جو ہے یہ تو بہت بڑے مرتبے کا کام ہے، جو ہر آدمی کا کام نہیں ہے، ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا۔ تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں توسط سے چلنا چاہیے اور حدر سے چلنا چاہیے، جو آخری 2 سپیڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکیاں بھی زیادہ کمانی ہیں، سوچنا سمجھنا ہے اور سیکھنا بھی ہے، تو سیکھ کر انشاءاللہ تجوید کی غلطیاں بھی نکالتے رہیں گے آگے جا کے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا سبق کہ قرآن کو کتنے سپیڈ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سرعت و تلاوہ جو ہے
یہ ہم نے سیکھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو قرآن کو اتنی سپیڈ سے پڑھیں گے کہ آپ اگر قرآن نہیں بھی پڑھا ہے آپ نے تب بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ قرآن تو اتنا زیادہ سپیڈ سے پڑھ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب آپ نے اگر قرآن نہیں بھی پڑھا ہے تب بھی آپ کو جو ہے نا ان کی غلطیاں سمجھ آتی ہیں کہ غلط پڑھ رہا ہے. تو غلطی ہے اور قرآن کا حق ہی نہیں ہے. اگر آپ 3 دن سے کم وقت میں کسی نے قرآن کو ختم کیا 3 دن سے کم، تو اس نے نہ قرآن کو پڑھا صحیح طرح سے اور نہ غور و فکر کیا اور نہ ہی تجوید سے پڑھا. تو قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے، تجوید کی غلطیاں نکالنا ضروری ہیں. اتنا تجوید سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں، اور مکمل تجوید کے ساتھ اور تجوید اور معانی کے ساتھ پڑھنا جو ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، یہ علماء کا کام ہے، یہ فرض کفایہ ہے. یہ سب لوگوں پر جو ہے نا لازم نہیں ہوتا، بس اتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا قرآن کم از کم صحیح پڑھ سکیں. تو یہ سپیڈ کا جو ہے نا آج سبق تھا، بہت ضروری تھا، اس پر بات لازم تھی. یہ چوتھا سبق تھا آج کا، تو یہ کافی ہے انشاءاللہ. پھر اگلے سبق میں جو ہے ہمارا اگلا جو سبق ہوگا وہ خلاصہ تجوید تعارف کے بارے میں ہوگا. جو تجوید کا ابھی تک تعارف ہو گیا، ہم نے تجوید کی تعریف کی ہے، یہ سارے 4 سبق جو ہیں تجوید کی تعریف میں گزرے ہیں. تو یہ اگلا جو سبق ہوگا تجوید کے اسباق کا خلاصہ ہوگا. خلاصے میں ہم ساری چیزیں کور کریں گے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں. تجوید کا معنی کیا ہے، تجوید کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں تجوید، اور جو ہے تجوید کی کتنی قسمیں ہیں وغیرہ وغیرہ، مطلب کتنے ارکان ہیں اس کے، کون سی چیزیں ضروری ہیں. تو یہ یہاں تک آج تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوں گی خلاصے میں. اب جب خلاصہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد والا جو سبق ہوگا وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں ہوگا، اور پھر آگے سے ہم مخارج وغیرہ کا انشاءاللہ اسباق شروع کریں گے. تو یہ کافی تھا آج کا سبق تھا. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.